السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنی یوٹیوب کی طرف سے آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج کے 3 موضوعات پہ بات کریں گے۔ کل جو میں نے بیان دیا تھا مریم نواز کے متعلق کہ عمران خان سے ملاقات کی کوشش کر رہی ہے، اس پر جو لوگوں کے کمنٹس آئے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ دوسری بات کریں گے حامد میر نے جو یوٹیوب چینل کو انٹرویو دیا ہے اور اس میں اپنی جو وہ بد اخلاقی تھی اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے، اور اس کا تقریباً سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے بدلتا رہتا ہے۔ یعنی گٹر کی وہ کیا رنگ اختیار کرتا ہے نا، اس کی طرح۔ پلاسٹک کی گولیاں پہلے اس کو لگی تھی، اب شاید اس کو کوئی اور طریقے سے لوگ سیدھا کریں۔ پاکستان میں حقیقی تبدیل آ چکی ہے، جواب دینا بھی سیکھ لیا ہے، یعنی اس پہ بھی ضرور بات کریں گے۔ اور جو ماحولیاتی کانفرنس ہوا ہے جرمنی میں، اور اس میں کینیڈا اور 2 ملک اور شامل ہیں، انہوں نے پاکستان کے قرضے معاف کرنے کی بھی خواہش ظاہر کی ہے، اور اس میں اور بھی بہت کچھ ہے جو پاکستان میں کو سراہا گیا ہے۔ یعنی موجودہ وزیر اعظم کے ماحولیات کے لیے جو پروگرام ہے جس سے دنیا کو خطرہ ہے اور خاص کر پاکستان کو خطرہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ فاروق ستار کو ATC نے بلا لیا ہے اور اس پر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کل کی جو مریم نواز کے متعلق میں نے کہا تھا کہ وہ کوشش کر رہی ہے عمران خان سے ملنے کی، اور اس کی وجوہات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ اس وقت پاکستان جس تیزی کی برق رفتاری سے ترقی کر رہا ہے، تو اس کا ریزن یہ بھی ایک وجہ بنی ہے کہ اس آئندہ بھی ہمیں جیتنے کا شاید چانس نہ ملے اور عمران خان ہی جیت جائے 2023 میں۔ تو اس وجہ سے وہ دل شکن ہوئی ہے، اور اس نے یہ بہتر جانا ہے کہ ہم لوگ باہر ہی رہے تو اچھا ہے اور سیاست کو خیر آباد کرے۔ تو یہ وقت آنے پر انشاءاللہ آپ کو ثابت ہو جائے گا۔ یہ کمنٹس کا جواب میں یہی دے سکتا ہوں کہ یہ علم غیب نہیں ہوتا، کسی ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے انسان کو، تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ہفتے 2 ہفتے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو میرا بیان ہے اس کی طرف کوئی اشارے آتے ہیں یا نہیں آتے، تو آپ خود بخود پہ اس پہ دوبارہ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات ہوئی ہے آج جو یوٹیوب چینل کو اس نے انٹرویو دیا حامد میر نے، اور اس میں اس نے اپنے وہ جو خود یعنی دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے، یعنی میں اس کو ننگی گالیاں تو نہیں کہوں گا لیکن بہت لتاڑا ہے افواج پاکستان کو، دفاع کو۔ تو یہ اس طرح تو ہو نہیں سکتا کہ ایسے شخص کو معاف کیا جائے۔ جیسے الطاف حسین کو ڈیل دی گئی تھی، لیکن جب اس کا رسی کھینچنے کا وقت آیا تو اس سے کیسے رسی اس کی کھینچی گئی اور اس کا کیسے کمر ٹوٹا یا گردن ٹوٹا، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ابھی ایک ایسا شخص بن گیا ہے کہ جو اپنی زندگی سے مایوس ہے کہ مجھے موت ہی آئے تو بہتر ہے۔ تو پھر ان اداروں کو وہ طریقہ بھی آتا ہے، لیکن یہ اس وقت کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کا سیاسی نظام نہ بگڑے اور ہم اپنی اوپر الزامات نہ لیں۔ اگر ماضی میں، وہ بہت دور کی بات ہے، آج سے 50 سال پہلے اگر کسی نے کوئی غلطیاں کی ہیں تو اس کے ہم ذمہ وار نہیں ہیں۔ اس وقت تو شاید ان میں سے جو آج آفیسر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو اس شخص نے جو کچھ کیا ہے اور کس کے کہنے پر کیا ہے، اور پھر یہ ابھی باہر جا کر پاکستان کے مخالف میں کیا بیانات اور دے گا، وہ اس وقت پاکستان میں بیٹھ کر اپنی داغ دھونے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ میرے اوپر ہاتھ نہ پڑے۔ یعنی بزدل تو بہت ہے، ہر وہ شخص جو دھمکی دیتا ہے وہ بزدل ہی ہوتا ہے۔ تو اب اس کی زبان میں آپ نے نرمی دیکھی ہوگی کہ یہ کس طرح کہہ رہا ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد تو اپنے وہ صحافی کو تو میں جانتا بھی نہیں ہوں۔ تو آپ اس صحافی کو تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، آپ ہی نے تو مشہور کر دیا، اور اس کو تو کوئی پاکستان میں شاید 0.1% لوگ بھی اس کو نہیں جانتے تھے جس کے لیے آپ ادھر کھڑے تھے، لیکن یہ اس کے لیے آپ نہیں کھڑے تھے۔ یہ افواج پاکستان کے خلاف، دفاع کے خلاف، دوسروں کے اشاروں پر یہ سب کچھ آپ کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب تو آپ کو دینا ہوگا، وہ آج ہوگا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، لیکن جواب آپ سے مانگا جائے گا اور آپ کے ساتھ صحیح حساب کتاب ہوگا۔ آپ کے والد نے بھی پاکستان کی مخالفت میں جو کچھ کیا تھا، اور وہ جو ایوارڈ آپ نے وصول کیا تھا بنگلہ دیش میں حسینہ واجد سے، وہ کس لیے وصول کیا تھا آپ نے؟ وہ آپ کے باپ کو دیا گیا تھا کہ آپ کے باپ کا بھی یہی رویہ تھا، اس ملک کو گالیاں دینا، اس ملک کے خلاف سازشیں کرنا۔ وہی والد کے بیٹے آپ ہیں، آپ نے بھی وہی طریقہ استعمال کیا،
اور آپ نے ہی ادھر بیٹھ کر مجھے اب اچھی طرح یاد ہے کہ جب آپ نے انٹرویو دیا تو آپ نے یہ کہا کہ آپ عالمی عدالت میں پاکستانی فوج کے خلاف کیوں نہیں جاتے. یعنی اس وقت آپ کو جانا چاہیے. جس وقت یہ انٹرویو دے رہا تھا ادھر بنگلہ دیش میں تو اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ پاکستانی افواج کے خلاف آپ کو جانا چاہیے عالمی عدالت میں، کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے ظلم کی ہے اور یہ تو ہم نے آ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. یعنی 40 سال بعد اس کو وہ چیز نظر آ گئی جو وہ پاکستانیوں نے نہیں کیا تھا. وہ جو اس وقت وہ ایک فوج بن گئی تھی، یعنی جس کا ابھی نام میں بھول رہا ہوں، تو اس نے اور انڈیا کی افواج نے مل کر وہ سب کچھ کیا تھا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. پاکستانی افواج کا کردار دنیا پر واضح ہے. جہاں بھی گئے ہیں لوگ حیران رہ چکے ہیں کہ اس طرح کے افواج بھی ہوتے ہیں کہ عام آدمی کی خدمت کو اپنی عین عبادت سمجھتے. وہ دنیا کی کسی بھی امن دستے میں شامل ہو تو لوگ مثالیں دیتے ہیں پاکستانی افواج کے. تو اس شخص کو معاف کرنا، یہ تو میں کہوں گا کہ ہمارا یعنی چلو عدالتی نظام تو ہے اسی قسم کا کہ وہ تو مجرم کو سزا نہیں دے سکتا. یہ ہمیں معلوم ہے اس چیز کے متعلق. یہ عدلیہ کے متعلق میں جب بات کرتا ہوں تو صرف اس درد کی وجہ سے کرتا ہوں کہ یہاں مجرم کو یا بڑے مجرم کو خاص کر سزا نہیں مل سکتی. تو اس سے یہ پہلا پوچھنا تو چاہیے تھا عدالت کو کہ اس نے جو بیان دیا تھا، لیکن عدالت نے نہیں پوچھا. لیکن جو پوچھنے والے ہیں وہ پوچھ لیں گے اس سے. اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کو جو پلاسٹک کی گولیاں لگی تھی وہ کیا سازش تھا. وہ حقیقی گولیاں اس کو لگتی تو یہ چوچی گولیاں لگنے کے بعد یہ اس طرح آج کرتا، اس کا باپ بھی نہ کرتا، لیکن اس کو نہیں لگی تھی. وہی چیز کس نے اختیار کیا؟ یہ دوسرا جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، وہ پیمرا کا چیئرمین جو ہے، وہ گے فاؤنڈیشن کا جو چیئرمین رہا ہے پاکستان میں. پہلی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ گے فاؤنڈیشن کا بھی ابصار عالم کو بھی جو گولی لگی تھی وہ ساتھ میں کڑی ہوئی ایک دوست کے اشارے پہ لگائی گئی تھی کہ مجھے ادھر لگا دینا. تو یہ سب کچھ پاکستانی افواج کے خلاف ہوتا ہے. اسی طرح اب یہ جو اسد طور ہے کہ کیا نام ہے اس شخص کا، یہ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ تھا کسی لڑکی کے بھائیوں کا، اور اس نے بدنام کیا عیسائی کو، اور یہ سب اس میں پھر شامل ہو گئے. یہ وہ جو امن کی آشا والا فورس جو ہے، جس میں حامد میر بھی ہے، اس میں امتیاز عالم بھی ہے، اس میں یہ خاص کر وہ جو مرحومہ ہے عاصمہ جہانگیر اور اس کی بیٹی منیزہ جہانگیر، اور یہ جو دوسری وہ نقاب اوڑھ کے بیٹھ کر وہ جو ڈرامہ بازیاں کرتی ہیں عاصمہ شیرازی، یہ سب لوگ اس میں شامل ہے پاکستان کی مخالفت میں. یعنی اتنے سستے لوگ ہیں کہ چند ڈالروں میں بک جاتے ہیں. تو ان کا انجام آپ سب کو معلوم ہوگا انشاءاللہ. اب پاکستان مکمل تبدیل ہو رہا ہے. پاکستان میں اس طرح تبدیلی آ رہی کہ پاکستان جواب دینا جان گیا ہے. پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا تھا. ایوب خان کے بعد کسی نے جواب دینے کی ہمت نہیں کی، اور وہ کوئی اور وقت تھا. تو یہ پہلی دفعہ ابھی جو افغانستان کے وہ سیکیورٹی جو انچارج ہے، اس نے جو پاکستان کے خلاف جو غلاظت آمیز گفتگو کی ہے، بہت گندی الفاظ استعمال کی ہے، تو عمران خان کے اشارے پر اس کا جواب دیا گیا ہے. اور جو ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے، اس نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے 1.5 لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں. آئندہ آپ سے کوئی ہاتھ ملانے والا نہیں ہوگا، اور آپ کو ہم سبق سکھانے کے لیے کافی ہے. لیکن ہم افغانیوں کی وجہ سے، کہ جو ہم ایک لوگ ہیں، ایک معاشرے کے لوگ ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں، تو میں اس لیے آگے نہیں جانا چاہتا. ورنہ آپ جیسے لوگوں کو ہم ادھر بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. افغانستان ادھر بیٹھ کر ہم افغانستان میں آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو یہ اشارہ تھا اشرف غنی کو بھی اور اس کے سیکیورٹی ایڈوائزر کو بھی. تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کوئی جواب دے رہا ہے. جیسے کہ مطلب آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اسرائیل کس طرح تڑپ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا. پہلے تو یہ ملک تھا کہ بس باتوں میں کوئی ذکر کر جاتا تو بس چپ ہو جاتا تھا. لیکن آج یہ کیا ہوا ہے کہ یہ UN تک پہنچ گئے ہمارے خلاف فلسطین کے حق میں. تو یہ تو تبدیلی آپ لوگوں کو ہمیں نظر آنی چاہیے، پوری قوم کو، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیڈر عطا کر دیا ہے تو آپ کے حالات ہر طرف سے بدل. یعنی اگر آپ پاکستان کے اندر تبدیلی دیکھیں جو کسی کو محسوس نہیں ہو رہی، لیکن ہمیں محسوس ہونے لگی ہے،
اور اگلے 2 سالوں میں انشاءاللہ یہ جو تبدیلی ہے یہ حقیقت کا روپ دھار لے گی. لیکن یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ آپ خارجہ امور میں اس طرح یعنی مستحکم لہجے سے بات کر رہے ہیں اور دوسروں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں ہم. تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. تو اس پہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو یہ کسی لیڈرشپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. ویسے تو یہ چیزیں یہ پاکستان تو پہلے بھی تھا, اس کو اللہ نے تو سب کچھ پہلے بھی دیا ہوا تھا. دفاعی لحاظ سے تو پہلے بھی ہم بہت زیادہ مضبوط تھے اور اب تو دن بدن مضبوط ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو جواب جس کو دینا ہوتا ہے, سربراہ مملکت کو دینا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو پہلی دفعہ ملا ہے. تو وہ سب کچھ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اس کو بھی اب تک تبدیلی میں شمار کرے, سب سے بڑی تبدیلی ہے یہ. اور ابھی جو یہ کانفرنس ہوئی ہے ماحولیات کی جرمنی میں, تو انہوں نے پاکستان کی کوششوں کو کس طرح سراہا ہے کہ یہ تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یعنی دنیا کے 10 خطرناک ممالک میں شامل ہے پاکستان, آلودگی کی وجہ سے, پولوشن کی وجہ سے اور پانی کی کمی کی وجہ سے. تو پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم ہے جو 10 بلین ٹریز کا سونامی جس کا نام ہے وہ کر رہا, عملاً پریکٹیکل ہو رہا ہے. یہ سب کچھ گراؤنڈ پہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور KPK میں لوگوں نے تو دیکھ لیا ہے. اگر سراج الحق جیسا شخص, یعنی افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ خود کو اتنے بڑے مولوی اور مولانا بھی کہتے ہیں اور پاک دامن بنتے ہیں, لیکن آگے جھوٹ بھی بولتے ہیں. تو اس نے جو جھوٹ بولا تھا کہ یہ کہاں میں تو نظر نہیں آیا, تو اس کو تو اب تمہارا نظر ہے نہیں تو آپ کو نظر کیسے آئے گا. یہ بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ سمجھتے کچھ ہے لیکن اندر سے وہ لوگ کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن اب جو یہ 10 بلین کا مسئلہ ہو گیا تو اس پر اپوزیشن کی بھی اوسان خطا ہے کہ یہ کام تو حقیقتاً ہو رہا ہے. اور ابھی جو موسم آ رہا ہے اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ گلی کوچوں میں لوگ اس میں شامل ہوں گے اور یہ گرین پاکستان بنے گا. تو اس وجہ سے اب جرمنی اور کینیڈا نے اور ایک اور ملک نے اپنے قرضے بھی معاف کرنے کی پیشکش کر دی ہے کہ ہم یعنی ہم ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم قرضے بھی واپس معاف کر دیں گے. اور پاکستان کا جو کردار ہے اس ماحولیاتی تبدیلی میں یہ سب سے زیادہ ہے دنیا میں. تو آپ خود اندازہ لگائیے اگر یہ نہ ہو اور خدا نہ کرے عمران خان کل نہ ہو تو یہ کون یہ مشن پورا کرے گا. پھر اس ملک کا حالت کیا ہوگا. یعنی ہماری گلیشیئر تو میلٹ ہو رہے ہیں. جب وہ میلٹ ہو رہے ہیں تو اس سے ہمارے لیے کتنی بڑی تباہی آ سکتی ہے, کتنے بڑے بڑے طوفان آ سکتے ہیں. جو آپ نے پہلے بھی دیکھ لیا تھا کہ 38,000 مربع کلومیٹر میں یہ پھیل گیا تھا جب آج سے 8 سال پہلے آیا تھا اور کتنی تباہی مچائی تھی. تو یہ تو پھر روز ہوگا جب گلیشیئر پھٹیں گے, یعنی ہیٹ کی وجہ سے. اور کراچی میں جو ہیٹ کا ویو آیا تھا آج سے 2-3 سال پہلے, اس کے اثرات ابھی بھی موجود ہے. یہ سب کچھ جو اس وقت وزیر اعظم کر رہے تھے ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ٹیمپریچر ہے وہ کتنا بڑھ رہا ہے اور اس ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے ہمارے گلیشیئر جو ہے نا وہ پگھل رہے ہیں. جب وہ پگھل جائیں گے خدا نہ کرے تو اس ملک میں تو ملک بھی بنجر ہو جائے گا اور صرف طوفان ہوگا اس ملک میں. تو آپ کو ان بڑے بڑے کاموں کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے جس کو حقیقی تبدیلی کہتے ہیں, جو ہمارے مستقبل کے لیے ہے اور ہمارے حال کے لیے بھی ہے. تو ان چیزوں کو پر یعنی اپریشیٹ تو کم از کم آج تک میں نے کسی ٹی وی اینکر کو نہیں دیکھا. یعنی وہ جو پیڈ لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو جو بکاؤ میڈیا جس کو ایک وہ ہے ساجد گوندل, اس کو بکاؤ میڈیا کہتا ہے, تو میں اس بکاؤ میڈیا کی بات کر رہا ہوں. تو اب آپ کو تو یہ پریکٹیکل نظر آ رہا ہے. اگر ان کو نظر نہیں آ رہا اور کسی کے کہنے پر یہ نہیں کہہ سکتے یعنی کہ اس طرح عمران خان کی مقبولیت بڑھے گی تو ان لوگوں کو بہت جلن اور درد ہوتا ہے. تو ان کو درد ہونے دے. ان کی نوکریاں خطرے میں ہیں. ابھی جو سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے, اب ان کا رہنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے کہ یہ مین اسٹریم میڈیا ہو کیا ہو. اس کو ختم ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ ختم ہو کے رہے گا. اب بہت قابل لوگ آئے ہیں اس فیلڈ میں. یہ جو دوسرے سے مستعار لیے گئے ہیں جو بکاؤ میڈیا ہے, ان کو جانا ہوگا. ان کو اور اب ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ یہ لوگ ابھی جب نوکریوں سے نکلتے ہیں تاکہ ان کے پاس تو وہ تنخواہیں ہیں نہیں کہ ان کو دیں. وہ جو لاکھوں یعنی 50 لاکھ تک تنخواہ دیتے تھے امیر میر جیسے شخص کو, تو اب ان کو تو وہ اشتہارات ملتے نہیں ہیں جو پچھلے حکومتوں میں یعنی جو رشوت ستانی کا دور تھا
یعنی خاص کر جو دو دور گزرے ہیں پچھلے، اس میں انہوں نے جس طرح میڈیا کو نوازا ہے اور جس طرح بدماش بنایا ہے، یہ چیز تو اب خود بخود ختم ہو رہی ہے۔ وہ ان کو نہ تنخواہیں دے سکتے ہیں، نہ وہ چینل برقرار رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ چینل بھی سارے بند ہوں گے، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہم خود یوٹیوب پہ ہیں تو اس لیے، نہ، پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے یہ لوگ۔ دنیا میں اس طرح مادر پدر آزاد میڈیا دنیا میں کہیں ہو تو مجھے کوئی اس کا ثبوت دے، جو اپنی دفاعی قوتوں کو بھی للکارتے ہیں۔ اب وہ یعنی اس کو بھی لینا، جاوید ہاشمی کو سے انٹرویو لینا، یعنی اپنے ہم خیال سمجھ کر کہ اس نے جو بکواس کی ہے، یعنی یہ بکواس کا لفظ میں بہت مجبوری سے استعمال کر لیتا ہوں، ورنہ مجھے لوگ کہتے ہیں آپ الفاظ کا چناؤ سخت کرتے ہیں، تو سخت اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے کوئی خاص ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ ہے، لیکن جو پاکستان کے مخالفت میں بیان دے گا، جو پاکستان کے مخالفت میں بیان دے گا، دشمن قوتوں کے اعلیٰ بنیں گے، تو اس کے خلاف تو نرم الفاظ اور میٹھے الفاظ کہاں سے ہم لائیں گے؟ ہم ایسا ہی کہیں گے، یہی ہماری طاقت ہے۔ ہمارے سامنے تو کوئی ہوتا نہیں ہے کہ اس سے دو ہاتھ آدمی کر لے۔ تو اس شخص کی عمر کو دیکھ لیں، یہ تو چلتا پھرتا 302 ہے، یعنی اس کو اس لیے گرفتار نہیں کیا جاتا۔ اس کو اگر گرفتار کیا گیا تو ایک دن میں یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کتنے امراض میں مبتلا شخص ہے، فالج زدہ شخص ہے، اور ہر جگہ سے ٹکرائے وہ شخص ہے۔ آخر میں جو عزت اس کو دی گئی تھی پی ٹی آئی میں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قابل سمجھا نہیں، اور یہ پھسل گیا۔ اب اس پھسلنے کی وجہ سے، یہ تو خود پھسلا تھا، کسی نے پھسلایا نہیں تھا، تو اب یہ آ کر حکومت کے خلاف کیسی زبان استعمال کرتا ہے۔ اور پھر آج تو اس نے کلی دھمکی دی ہے جنرل باجوہ کو، تو میں حیران ہوں۔ لیکن میں جب سوچتا ہوں تو پھر حیرانی کسی اور طرف چلی جاتی ہے کہ یہ آدمی تو ویسے بھی ختم ہے، تو اب اپنے نام وہ ایک اور بدنامی لیں گے، یعنی بغیر کسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں، جیسے ابھی یہ ستور کا معاملہ ہے، جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، وہ بھی ان کے کھاتے میں پڑ گیا، عیسائی کے کھاتے میں۔ تو یہ شخص کل اگر گرفتار ہو جائے تو یہ 2 دن کا مہمان ہے، یعنی میں علم غیب نہیں رکھتا، شاید ہم اس سے پہلے چلے جائیں، لیکن جو ذاتی جو چلتا پھرتا 302 کا کیس ہے یہ، کہ یہ کل کہیں گے کہ انہوں نے مار دیا اس کو، مرا ہوا خود ہوگا۔ یہ صرف نواز شریف نے جب اس کو اگنور کیا تو اس کو فالج کا اٹیک ہوا، تو اب اگر انہوں نے پکڑ لیا تو یہ تو مر جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کرپشن کا۔ ایف بی آر نے جو زمین انہوں نے بیچی تھی، ناجائز قبضہ کیا تھا، تو ایف بی آر نے ان کا جو پیسہ تھا اس کو فریز کیا، وہ 56 لاکھ روپے تھا، تو اس کی وجہ سے اس نے یعنی ڈائریکٹ حملہ کر دیا فوج پر۔ اب ایف بی آر کا کیا تعلق ہے فوج کے ساتھ کہ آپ جائیں عدالت میں ثابت کریں کہ آپ کا جائز قبضہ تھا، اور یہ زمین جو آپ نے بیچی ہے اور یہ آپ کے جائز پیسے ہیں، تو ایسے تو ہے نہیں۔ اور وہ تو آج سے تو آپ کرپٹ آدمی نہیں ہے۔ یونس حبیب جو مہران بینک کا سربراہ تھا، اس سے آپ نے اس وقت کتنے پیسے لیے تھے؟ 3 کروڑ روپے تو اس نے خود کہے تھے انٹرویو میں، تو 3 کروڑ تو آج کے 30 کروڑ بنتے ہیں۔ جس وقت آپ نے لیے تھے اس کو تو 25 سال ہو گئے ہیں، تو اس 25 سالوں میں پیسہ کیا تھا، ڈالر کتنے کا تھا اور روپے کتنے کا تھا، اس کا اندازہ لگائیں تو 30 کروڑ تو آپ نے اس وقت لیے تھے۔ آپ تو ہے پیدائشی کرپٹ انسان ہیں، اور پھر بنتے ہیں مظلوم لوگوں کے سامنے، اور پھر اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے افواج پر آپ تہمت لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ تو چلو ہم سمجھے کہ بوڑھا شخص ہے، پاگل ہے، اوسان اس کے خطا ہو چکے ہیں، اور دماغ اس کا ہے نہیں، یعنی اس کو تو اہمیت نہ دے کوئی۔ لیکن یہ جو دوسرا شخص ہے، ابھی فاروق ستار کو جیسے اے ٹی سی والوں نے بلا لیا، تو یہ ویسے بلا لیتے ہیں، یعنی انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب فاروق ستار سے حکومت کو کیا مطلب نقصان ہے، یا فوج پاکستان کو کیا نقصان ہے؟ لیکن جو 2 آدمی پکڑے گئے ہیں حیدرآباد میں، جو انڈیا پلٹ تھے، ادھر ٹریننگ انہوں نے لیا تھا، اور اس وقت جب سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، ایک الطاف حسین تھا، یہ ڈاکٹر فاروق تھا، اور آفاق احمد تھا، تو آفاق احمد تو پہلے جدا ہو گیا تھا، لیکن سب کچھ یہ جو کرتے تھے، تو یہ ان کے مشورے سے ہزاروں لوگوں نے انڈیا میں ٹریننگ لی۔ اور آپ کو وہ یاد ہوگا کہ جب کراچی ایک کال پر بند ہو جاتا تھا اور پورا حیدرآباد ساتھ میں، اور 70 تک لوگ ہڑتال پہ چلے جاتے تھے، اور دن کو ایک دن میں 5 ارب کا نقصان ملک کو پہنچاتے تھے اور قتل عام کرتے تھے، اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا۔ اور آج کا یہ پیڈ میڈیا اس وقت اگر 3 گھنٹے وہ باتیں کرتا تو سارے چینلوں پہ وہ باتیں
ان کو مجبوراً دکھانا پڑتی تھی. یہ اتنے بزدل لوگ ہیں یہ میڈیا والے جو پیڈ میڈیا کی بات میں پکا کر رہا ہوں بار بار. تو آج اس شخص کو جب گرفتار کیا گیا تو اس پر بھی میڈیا نے کہا کہ یہ تو ناجائز ہوا ہے. وہ بھائی جب پاکستان کے مخالفت میں لوگ گوریلا فورس تیار کریں گے اور اس کی نگرانی کریں گے اور اس میں اس کا نام بالکل سرپرست ہو تو اس کو چھوڑا جائے گا. یعنی یہ آپ کا کردار ہے میڈیا کا. جو بھی پاکستان کا دشمن ہوگا تو آپ اس لوگوں کی وکالت شروع کر دیں گے تو یہ بھی نہیں بچے گا. ڈاکٹر فاروق ستار یعنی یہ ہر اس چیز میں شامل ہے. جب یہ ایم کے ایم کا سربراہ بنا اور اس ذلیل کے بعد الطاف حسین کے بعد جب اس کو جو ختم کرنے کا ارادہ کیا گیا تو کیسے ختم ہوا. میں نے پہلے اپنے ابتدائیہ میں آپ کو یہ کہا. تو اب یہ کہتا ہوں کہ اب ان لوگوں کو ختم کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ جب جدا ہوا لندن ایم کے ایم سے پاکستان ایم کے ایم جدا ہوا تو اس وقت اس نے پہلی ملاقات کس سے کی؟ امریکی سفیر سے اس نے ملاقات کی. تو یہ تسلسل کیا تھا؟ یہ اس میں کتنے سی آئی اے والے را والے موساد والے لوگ شامل ہوتے تھے ان کے ساتھ. تو یہ جا کر ان سے انسٹرکشن لیتے تھے. تو جب یہ جدا بھی ہوئے تو تب بھی یہ رہ نہیں سکا اور ادھر جا کے ملاقات کی اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے آئے گا یہ ساری چیزیں. تو اب اس کو بھی معاف کیا جائے گا تو یہ پھر ہمارے عدالتی نظام پر بہت بڑا دبا ہوگا. یہ تو بالکل رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے ان کے سامنے. یعنی اس کے خلاف جو شہادتیں آئی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہی ذمہ وار ہے انہوں نے ہمیں بھیجا تھا. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہزاروں لوگ ہیں صرف ہم دو تو نہیں ہیں. تو اب پاکستان اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو انشاءاللہ پاکستان میں حقیقی تبدیلی آ رہی ہے اور پاکستان بدل رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں ہے. آج یہی خوشی کی بات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. پاکستان میں جو ماحولیاتی تبدیلیوں کے لیے کام ہو رہا ہے دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے اور پاکستان کو یعنی وہ گرے لسٹ سے نکالنے کا بھی انشاءاللہ ایک اشارہ مل چکا ہے ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے. اور جو پاکستان میں قوانین بن رہے ہیں منی لانڈرنگ کے خلاف جو بن رہے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں. تو ایک اور جاتے جاتے آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ انشاءاللہ بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے. اور ان لوگوں نے جتنا لوٹ مار کیا ہے پورے ملک میں یعنی انہوں نے جو اپنے بیسمنٹ میں ان لوگوں نے اپنے پیسے چھپائے ہوئے ہیں تو وہ 5-5 ہزار کا نوٹ ہے. اب 5 ہزار کا نوٹ جب آپ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو وہ اگر 2 کروڑ روپے ہوتے ہیں تو اتنے سے نوٹ آپ کو لے کے جانے پڑتے ہیں. اب یہ 5 ہزار کا نوٹ جب تبدیل ہوگا اور صرف 1000 کا رہ جائے گا تو یہ کتنے بیگ اٹھا کے پھریں گے تو یہ آخر میں پکڑے جائیں گے. اب یہ اس لیے ابھی یہ جو کوئی ٹیکہ کوئی کسی کو لینا ہو کرپشن کرنی ہو تو آج کل تو کروڑوں سے کم بات ہے نہیں. یہ تو ہمیں وراثت میں ملا ہے ان 2 خاندانوں سے. تو وہ یہ چھوٹا سا ایک وہ شاپر میں ڈال دیتے ہیں اور وہ 2 کروڑ بن جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اب یہ جو 5 ہزار کا نوٹ ہے میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اسٹیٹ بینک اس کو ریموو کرنے والی حکومت کے مشورے سے. یعنی یہ بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں اس ملک میں لیکن یہ وہ کام ہو رہے ہیں کہ جو کسی کو نظر نہیں آتے. یہ جو بنیادی کام ہے اس ملک میں وہ ہو رہے ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اچائی کی امید رکھیں. انشاءاللہ یہ ملک بھی کامیاب ہوگا, یہ وزیر اعظم بھی کامیاب ہوگا, عوام بھی خوشحال ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس چینل کو سبسکرائب کریں, زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں. والسلام.